السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں اولیاء اللہ پر۔ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جنہیں یہ درجہ حاصل ہے کہ اللہ سے وہ دوستی رکھ سکیں۔ اور اللہ سے دوستی ہم کیسے رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جب ہر وقت اس کو ہم پکاریں گے، ہر مشکل تکلیف پریشانی میں اللہ ہی کے آگے سر جھکائیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے گا تو اس میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو ایسے لوگ ہی اولیاء اللہ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کی عبادت میں ہی سکون ملتا ہے۔ ایسے لوگ عبادت کرتے ہیں اور اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو روکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا فوکس صرف اور صرف جنت پانا ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی انہی صفات کی وجہ سے ان کو دنیا و آخرت میں بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، دیکھو ہم نے کس طرح دنیا میں ایک کو ایک سے فضیلت بخشی، اور آخرت میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ دیکھیں، ذرا غور کریں کہ ایک دوسرے پر فضیلت دینے سے مراد کیا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال ہیں، اس کی نیکیاں ہیں، اس کی عبادت ہے۔ جتنا انسان نیکی کرے گا، اللہ کے قریب ہوگا، جنت پانے کی کوشش کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جو عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیا وہ شخص اسی کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کہ شرک کرے، جو گناہ کبیرہ میں آگے بڑھے اور جس کو اپنے گناہوں پر ندامت نہ ہو؟ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ویسا ہی صلہ دے گا جیسے کہ ان کی نیت ہے، جیسے کہ ان کے اعمال ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کرے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یہ بھی خوشخبری دے دی کہ ایسے لوگ جو ہیں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 میں ہے، یاد رکھو ایسے لوگ جو ہیں اللہ سے دوستی رکھتے ہیں اور آخرت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی کہ ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی جو ہے، جب ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا اور جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا، اور ان کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مطمئن کر دے گا۔ اب دیکھیں کہ دنیا کا اندازہ اگر انسان لگائیں تو کوئی بھی رشتہ آپ لے لیں، آپ اس کے ساتھ جتنا بھی پیار کریں گے تو بدلے میں وہ بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرے گا۔ تو یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص سے محبت رکھے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محبت سے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ محبت سے یاد کرتا ہے اسے، اور دوسروں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دی جائے گی۔ ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یاد فرما کر مطلع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اسے محبوب رکھو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والوں میں بھی اس کے لیے مقبولیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور یہی عزت و احترام جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔
اور لوگ بھی پھر ایسے شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ اولیاء اللہ کی صفات جو ہیں ہم خود میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل میں رکھیں، ہر وقت اس کی عبادت کریں، کوئی بھی مشکل پریشانی تکلیف آئے تو اس صورت میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اپنی زندگی کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اسے ہم ایک بامقصد زندگی بنائیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کتنی بھی مشکلات پریشانیاں ان پر آئیں لیکن وہ پر امید ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ پریشانیاں مشکلات یہ دنیاوی ہیں، اور اصل مقام کی طرف ان کا جو فوکس ہوتا ہے، اصل مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دنیاوی مشکلات پر صبر کر کے وہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ اللہ ہی سے امید لگانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار کرے جو کہ اس کے محبوب ہیں، جو کہ اس کے چنے ہوئے ہیں اور جن کو وہ دوست رکھتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔